محترم ناظرین، ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ایک ایسا مقدس گھر کہ جس کے صبح اور شام 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہتی ہوئی انسانوں کے لیے ایک مقدس گھر بیت اللہ شریف بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں یعنی فرشتوں کے لیے بیت المعمور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا پر آباد نہیں کیا تھا، اس وقت اس کائنات میں دو قسم کی مخلوق آباد تھی، ایک جنات، دوسرے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ فرشتے۔ اس وقت یہ دونوں مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے ساتویں آسمان پر ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کی شکل و صورت بالکل خانہ کعبہ جیسی ہے۔ اس طرح خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہیں، اسی طرح ساتویں آسمان پر موجود بیت المعمور کا طواف بھی فرشتے کرتے ہیں۔ صبح کو 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور شام کو بھی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صبح کو 70,000 طواف کرنے والے فرشتوں کا نمبر پھر قیامت تک دوبارہ نہیں آتا۔ اسی طرح شام کو 70,000 فرشتے جو طواف کرنے والے ہیں ان کا نمبر بھی پھر قیامت تک نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق فرشتے بہت زیادہ ہیں اور ہر روز بہت زیادہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، روایات میں آتا ہے کہ بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بیت المعمور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب کلام اللہ قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح حدیث معراج میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے اور 7ویں آسمان پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک گھر 7ویں آسمان پر یہاں موجود بیت المعمور ہے۔ 70,000 فرشتے صبح کو اس گھر کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرے ساری عمر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور کچھ فرشتے قیدے کی حالت میں عبادت الہی میں مصروف ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو فرشتہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کا یہ انداز، یہ عشق، یہ محبت اور یہ عبادت الہی بہت پسند آیا۔ چنانچہ پھر جب نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی، دیدار الہی سے مستفید ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا روبرو شرف حاصل، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا ایک خوبصورت تحفہ عنایت فرمایا، جو بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی، اور یہ 5 نمازیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کو بھی رکھ دیا۔ جو عبادات فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد کرتے تھے، ان عبادات کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی پسندیدگی کی بنا پر نمازوں کے اندر شامل کر دیا۔ چنانچہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان میں قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں اور قاعدہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری عبادات فرشتے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک ہی نماز کے اندر فرشتوں کی تمام عبادات کی طرح عبادات کرتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تمام عبادات کا ثواب ہمیں عطا کر دیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ بیت المعمور کا مؤذن اور امام کون ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حیدر کرار
شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بیت المعمور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔